میں آپ کی سمت آتی ہوں، نکاح کی ضرورت اور اہمیت کے تعلق سے کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے، جو اس سے بے رغبت ہوا، اس نے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا شان ورود یہ ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر 3 صحابہ کرام تشریف لائے، اس غرض سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانگی عمل ہے وہ دریافت کریں۔ ایک زوجہ محترمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانگی عمل دریافت کیا، ان کو بتایا گیا، انہوں نے اسے ہلکا سا گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، مغفرت یافتہ ہیں، لیکن ہم کہاں۔ تو پھر ان میں سے جو تینوں تھے انہوں نے کچھ اس طرح کا ارادہ اپنا ظاہر کیا۔ ایک نے کہا کہ میں جو ہے پوری رات سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں پورے دن ہر دن روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں اب ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے دریافت فرمائے کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے، تو انہوں نے اقرار کیا کہ جی ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارکہ ہیں اس کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں تم سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں نکاح بھی اختیار کرتا ہوں۔ اور پھر جو خاص طور پہ جنہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، آپ نے ان سے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیکن اس کی وضاحت ذکر کی گئی، ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح سے بیزار ہونا یا اس سے اعراض کرنا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت یہ ذکر کی جاتی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس سے مراد سنت موقدہ ہے، اور یہ عام حالات میں ہے کہ جب انسان نارمل حالت میں ہے، وہ نفقہ بھی دے سکتا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں فرمایا کہ نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور اگر حالت اس کی ایسی ہے کہ وہ نفقہ وغیرہ تو دے سکتا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن نکاح نہ کرنے کی صورت میں یا تو اس کو اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا، یہ یقین ہے، یقین کی صورت میں تو نکاح کرنا فرض ہوگا، اور اگر اندیشہ ہے اور پورا یقین نہیں ہے تو واجب ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیمات ملتی ہے۔ اسی طرح جب ہم یعنی آپ کی جو کنڈیشن ہے اس کے اکارڈنگ شریعت آپ پہ حکم لگا رہی ہے، آپ یہ دیکھیں نا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک گروہ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے گروہ نوجوان، تم نکاح کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نکاح ہے یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے اور ستر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نگاہوں کی حفاظت ہے اور ستر کی حفاظت ہے ہماری شریعت کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ دونوں کے لیے؟ جی، دونوں کے لیے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی ہمیں آیات بھی ملتی ہیں، مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اور خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لہٰذا نکاح کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے اب ذکر کیا گیا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے وہ اپنا آدھا دین بچا لیتا ہے، اور آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ جو کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح کیا ہے؟ نبی کریم کی سنت ہے، اور نکاح نہ کرنا آپ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ نکاح کرنے سے انسان کے ستر کی حفاظت ہوتی ہے، نکاح کرنے سے انسان کی جو ایمان ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، شیطان اس پر غصہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے جو نسل انسانی ہے اس کی بقا حاصل ہوتی ہے، اور یہ جو نسل ہے اس میں اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں اپنی امت کے جو اضافہ ہے اس پر فخر کروں گا۔ تو اور پھر اس کے علاوہ جب یہ اولاد ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کی تربیت نہ کریں، تو وہ تربیت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور جب یہ اولاد تربیت یافتہ ہوگی تو آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہوگا، گھر اچھا ہوگا تو خاندان اچھا ہے، پھر معاشرہ اچھا ہوگا، اور پھر یہ کہ آپ کا دین اور آپ کا ملک بھی اچھا ہوگا۔ ماشاءاللہ، یہ بارب گفتگو ماشاءاللہ آج